بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا واقعہ سلطان محمود غزنوی اور 5 ڈاکوؤں کے بارے میں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب اور نصیحت آمیز واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایک روز سلطان محمود غزنوی مزدور جیسی سادہ سا لباس پہن کر قلعے سے نکلے۔ بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ اکثر و بیشتر پرانا لباس پہن کر شہر کی گلیوں اور کوچوں میں پھرا کرتے تھے، تاکہ اپنی حکومت کے حالات کا علم ہوتا رہے کہ کسی پر کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک رات سلطان محمود غزنوی ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ 5 چور بیٹھے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو حلیہ دیکھ کر پہچان لیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ ان 5 چوروں نے اس شخص کو یعنی بادشاہ کو قریب آتے دیکھ کر سوال کیا کہ اے اجنبی، تم کون ہو؟ سلطان نے بڑے ہی عقل مندی سے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ چوروں نے گمان کیا کہ یہ بھی چور ہی ہوگا، چنانچہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ تم بھی شریک رہو، 5 سے 6 بھلے۔ ایک چور کہنے لگا کہ کام تقسیم کر لو، جو جس فن میں مہارت رکھتا ہو وہ اپنی صلاحیت بتا کر ذمہ داری اپنی سر لے لے۔ ایک بولا میرے ناک میں یہ تاثیر ہے کہ میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں ہے۔ دوسرا بولا میرے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو میں نقب لگا دیتا ہوں، یعنی اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسے گرا دیتا ہوں۔ تیسرا بولا میری آنکھوں میں یہ صلاحیت ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ چوتھا بولا میرے کانوں میں یہ استعداد ہے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پانچواں بولا چاہے کتنی ہی بلند عمارت کیوں نہ ہو اس پر رسی پھینک دیتا ہوں، کمند پھینک دیتا ہوں۔ 5 چور اپنی اپنی صلاحیتیں بتانے کے بعد سلطان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے اجنبی ساتھی، تم بھی اپنی صلاحیت بتاؤ تاکہ اسی کے حساب سے اسی کے مطابق ذمہ داری تمہیں بھی سونپ دی جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑے ہی عقل مندی سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ میں اسے ہلا دیتا ہوں تو مجرم کی جان بخش دی جاتی ہے۔ 5 چور یک زبان ہو کر بولے، یعنی ایک ساتھ بول اٹھے کہ بس ہمارے سردار تو آپ ہی ہیں، چوری کا کام تو ہماری صلاحیتوں سے مکمل ہوگا، لیکن اگر ہم پھنس گئے تو چھڑانے کا فن آپ کے پاس ہے۔ چنانچہ چوری کے مقام اور جگہ کے بارے میں رائے اور مشورہ شروع ہوا۔ مختلف رائے آئی، بعد میں یہ طے پایا کہ آج بادشاہ کے خزانے پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ بار بار چوری کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ڈھنگ کی چوری کر لی جائے تاکہ خوب مال ہاتھ آ جائے اور لمبے عرصے تک آرام سے زندگی بسر کریں۔ آج تمام چوری کی صلاحیتیں بھی جمع ہیں اور برے انجام سے بھی بے فکری ہے۔ راہ میں چلتے چلتے ایک کتا بھونکا۔ کتے کی آواز سن کر آواز پہچاننے والے سے کہا کہ بولو کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سننے اور جاننے کے بعد بھی چلتے رہے، کسی ساتھی پر کوئی خوف اور دہشت سوار نہ ہوئی، اور حرص اور لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، سنی بات کو انسنی کر دی۔ بہرحال چوروں کی یہ جماعت رواں دھواں محل کے قریب پہنچی تو کمند پھینکنے والے نے کمند پھینکی، ناک سے سونگھ کر بتانے والے نے خزانے کا پتہ بتایا، نقب زنی کرنے والے نے نقب لگائی، الغرض مال لوٹ کر واپس مقررہ جگہ پر پہنچے اور اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔
مال کو تقسیم کیا۔ بادشاہ نے بڑی چالاکی سے ہر ایک کے پتے اور ٹھکانے کو جانچ لیا اور واپس محل تشریف لے آئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں مقام سے فلاں فلاں شخص کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ سپاہیوں نے اس حال میں ان کو حاضر کیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور بہت ہی ذلت کے ساتھ درباریوں کے بیچ کھڑے رہے۔ بادشاہ نے جلاد سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ یہ 5 آدمی وہ ہیں جنہیں رات شاہی خزانہ لوٹا ہے اور خود اس پر گواہ ہوں، اس لیے ان کو پھانسی دے دو۔ جلاد نے یہ بری خبر اور ڈراؤنی خبر انہیں جا سنائی کہ شاہی خزانہ لوٹنے کے سبب بادشاہ نے تمہارے لیے پھانسی کا حکم جاری کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ ایک ان میں سے بولا کہ پھانسی تو ہمارے لیے طے ہی ہوگی، مگر ہم سلطان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش کو مکمل طور پر پورا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ان کو لایا گیا تو ان میں سے ایک ہنس رہا تھا اور باقی 4 غمزدہ تھے۔ ان سے پوچھا گیا تیری موت قریب ہے اور لبوں پر مسکراہٹ ہے؟ کہنے لگا اے سلطان، رات کو دیکھ کر دن میں پہچاننے والی میری آنکھ نے آپ کو پہچان لیا ہے، یقیناً آپ وہی ہے جو رات ہمارے ساتھ تھے۔ بس پھر کیا تھا کہ 5 کے 5 یک زبان ہو کر عرض کرنے لگے اے بادشاہ، بے شک ہم مجرم ہیں، مگر رات آپ نے فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ اگر میں اسے ہلا دوں تو مجرم کی جان بخش دی جاتی ہے۔ بس اے بادشاہ، ہم 5 اپنا اپنا کام کر چکے ہیں، اب آپ کا کام باقی ہے، للہ ہم پر رحم کیجیے، اللہ کے لیے ہماری جان بخش دیجیے اور بس جلد اپنے کمال کا مظاہرہ فرما دیجیے۔ بادشاہ نے کہا او نادانو، تم جس چیز کو کمال سمجھ رہے ہو، لوٹنا، نقب لگانا، جانوروں کی زبان سمجھنا، سونگھ کر خزانے کا پتہ معلوم کر لینا، اس کمال کا انجام تمہارے سامنے ہے کہ آج تم پر ذلت سوار ہے اور تم موت کے منہ میں ہو۔ بس ایک آنکھ تھی جس نے ہمیں پہچان لیا، اس آنکھ کی پہچان کی وجہ سے جاؤ تمہیں رہا کر رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار نتیجہ نکالا ہے۔ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جو آنکھ دنیا میں خدا کی معرفت حاصل کر لے، خدا کی پہچان حاصل کر لے گی، وہ آنکھ تو عذاب الہی سے بچ سکے گی، لیکن جو لوگ بڑی بڑی ڈگریوں کے حصول ہی کو کمال سمجھتے ہیں، مال و دولت، لوٹ خسوٹ، حرام، کم تولنا، جھوٹ بولنے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانے ہی کو کمال سمجھتے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ جس قلب و نگاہ نے، جس دل اور نگاہ نے رب حقیقی کو پہچان لیا، نفسانی خواہشات کو سنت رسول کے لیے قربان کر دیا، وہی اصل کامیابی ہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل AG میڈیا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اگلا ویڈیو اور اگلا واقعہ کس موضوع پر بنایا جائے۔